السلام علیکم. ساحل ادیب صاحب الف نامی ایک شو میں کہتے ہیں کہ نماز ایک ٹیکنالوجی ہے. دیکھیے ذرا. نماز ایک ٹیکنالوجی ہے. اصل میں نماز از این ایکچوئل ٹیکنالوجی. یہ مسلمانوں کو ایز اے ٹیکنالوجی ہی ملی تھی. ہم اس کو ایز اے ٹیکنالوجی دیکھتے نہیں. یہ تو ہو گیا ان کا کلیم. اب ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کلیم کو آپ ڈیفائن کریں تو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. مگر اس کو تھوڑا سا اگر کھولتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے؟ میں کوئی اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ نے اگر اس جملے کا مطلب سمجھنا ہے تو نماز خوف پڑھیں کہ نماز خوف کیوں فرض ہوئی تھی اور کس موقع کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے حکام. مطلب سوچیں کہ ہر چیز اسلام کی آدمی کی جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہر چیز اسلام کی جان بچانے کے لیے. اور اس میٹرکس میں نماز خوف جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ تیرے پہ تین چل رہے نماز کے لیے کھڑا ہو, اپنے آپ کو نہ بچا, چل کھڑا ہو نماز پڑھ. تو جب بھی کسی کلیم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن کے اندر ایکسپلینیشن ہوتی ہے, اور اس ایکسپلینیشن کو کبھی کبھی آپ ایگزامپل سے بیک اپ کر کے آپ واپس اس کلیم کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں. ایگزامپلس اس کی سمجھنے میں آسانی کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ ایگزامپلس ہی اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی. ان کی لاجک میں ایک بہت بڑا فلا یہ آتا ہے کہ جب یہ کوئی کلیم کر بیٹھتے ہیں تو یہ اس کو کیری تھرو نہیں کر پاتے اس کلیم کو. اس کے اندر پھر یہ دو تین کام کرتے ہیں, کیونکہ ہیں تو سائیکالوجسٹ. ان کو پتہ ہے آپ لوگوں کی سائیکالوجی سے کیسے کھیلنا ہے. ان کو پتہ ہے آگے بیٹھا ہے یوتھ, اس کو اگر اسلام کی کسی چیز کو ماڈرن سائنسز کی کسی چیز سے جوڑ دیا جائے تو بڑا امپریس ہو جاتا ہے, بڑا خوش ہو جاتا ہے, کہتا ہے واہ جی کیا بات کرتے. اب اس کو فالو تھرو تو وہ کر نہیں سکے, تو آگے سے کرتے کیا, ایک دفعہ کہتے او جی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا, یہ بڑی تفصیل سے بات ہے. یا پھر آپ کو ایگزامپلس کے اندر الجھا دیتے ہیں, یا پھر اتنی لمبی بات کرتے ہیں اور جا کے ہر چیز کو ادھر سے ادھر سے جوڑ دیتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے یہی کام کیا. اب انہوں نے کہا اس کو کھولیں, تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کو ثابت کرتے کہ ٹیکنالوجی کیسے ہے نماز. I will not gonna fight the case for him. I will not gonna prove it to you کہ وہ ٹیکنالوجی کیسے ہے, آیا ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن یہاں آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہی کام تھرو آؤٹ یہ آدمی کرتا چلا جاتا ہے. یہ ہے سائیکالوجسٹ, that's exactly what he does. He plays with your psychology. He continuously takes you in his battleground and fights with you. Anytime you try to pull him out of his battleground, he gets aggravated. غصے میں آ جاتا ہے. جب بھی آپ اس کو کہے آؤ میرے میدان میں کھیلو تو غصے میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ اس کے میدان میں کھیلتے رہیں, اور آپ کو ذہنی طور پر ایسے معاف کر دیتا ہے, ٹرمینالوجیز پہ ٹرمینالوجیز پھینکتا ہے, اور وہ باتیں کرتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں, نہ جس کے کہ وہ باتیں کرے جو باتیں ہونی چاہیے. ایسے کلیمز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن اس کو پتہ ہے یہ کلیمز بکتے ہیں. اسے پتہ ہے this sells because at the end of the day he is a behavioral psychologist. He understands your behaviors and that's where he plays with you. آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے؟ What is the definition of the word technology? آئیے آپ کو بتاتے ہیں ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے, اور ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن میں آنے والی ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے, اور اس کے اندر آنے والی ٹرمینالوجیز کی ایکسپلینیشن کیا ہے, تاکہ آپ کو کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ جائے کہ ٹیکنالوجی کہتے کس کو ہیں. اب آپ پھر واپس اس کلیم کی طرف آئیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نماز ٹیکنالوجی ہے, اور اس ڈیفینیشن کے اوپر, کیونکہ یہی ڈیفینیشن آپ کو اسکولوں میں کالجز میں پڑھائی جاتی ہے نا, اسی لیے میں آپ کو آپ کی ڈیفینیشنز دے رہا ہوں. Technology is the application of scientific knowledge for practical purposes. یعنی practical purposes کے لیے scientific knowledge کا استعمال. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ scientific knowledge کس کو کہتے ہیں؟ اور scientific knowledge کیا ہوتی ہے؟ It refers to a generalized body of laws and theories جس کے اندر ایکسپلین کیا جاتا ہے کوئی فنومینن یا بیہیویئر آف انٹرسٹ جو ایکوائر کیا جاتا ہے کسی سائنٹیفک میتھڈ کے تحت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک میتھڈ کس کو کہتے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ جی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو تھرو ٹیسٹس اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. تو یہ ہوگی ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن.
کہ ٹیکنالوجی کہتے کس کو ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ساحل صاحب کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کیا آیا نماز کوئی ٹیکنالوجی بنتی ہے یا نہیں بنتی. یہ فیصلہ آپ کریں کہ کیا ہم نے نماز کو ٹیسٹنگ آن ایکسپیریمنٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ ایررز کے اندر جج کرنا ہے، یا نماز ایک مسلمہ حقیقت ہے جو مومن کی معراج کا سبب ہے. ان ہی میدانوں میں آپ چاہتے ہیں نا کھیلیں، یہ وہی تو کر رہے ہیں، آپ کو علماء سے بدظن کرتے رہتے ہیں، اور یہی کام انجینئر محمد علی مرزا بھی کرتا ہے، اور علماء سے بدظن کر کے اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ علماء ہوتے ہیں. آپ جہاں بیٹھے یہ علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس ایک وہ ذہن آ گیا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے تیار کیا ہے، اور اس نے ان لوگوں کی ذہن سازی کی ہے جنہیں دین کی خبر ہی کوئی نہیں تھی. اس نے بالکل اوچھی بازاری زبان استعمال کی ہے جو ایک معاشرے میں عام ہے. نتیجتاً لوگوں نے اس کی طرف اٹریکٹ ہوا، کیونکہ لوگ بھانڈ مزاج تو تھے. اسے ایک بھانڈ مل گیا جس نے لبادہ پہن لیا علماء کا اور بھانڈ پن کر رہا ہے. تو جب وہ بھانڈ ذہن بنا ہوا ہے، اس بھانڈ ذہن میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کالجز اینڈ یونیورسٹیز سے منسلک کرتے ہیں دین سے دوری کے سبب، انہیں بھی ایک سوٹڈ بوٹڈ انجینئر مرزا مل گیا جو ان کی زبان میں بات کرتا ہے، وہ ٹرمینالوجیز یوز کرتا ہے جو وہ جس سے واقف ہیں. نتیجتاً وہ اس کے پیچھے آگا پیچھا ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. 2 سے 4 چیزیں نہیں پتہ ان کو. ان سے پوچھو کہ فقہی مسائل کے لیے کہاں رجوع کرتے ہو، انہی علماء کے ترجموں کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے یہ بدظن ہو رہے ہیں، جن سے انہیں بدظن کر دیا گیا ہے. یہ بغیر ترجموں کے ایک عبارت نہیں پڑھ کے بتا سکتے آپ کو. ان کو بیسک عربی کی نالج بھی نہیں ہے. جو شخص دیکھ کے قرآن کریم نہ پڑھ سکتا ہو، یہ لوگ قرآن کریم غلط کوٹ کرتے ہیں اپنے دروس میں، کہیں کی بات کہیں. ساحل ندیم تو بہت ہی زیادہ قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ غلط پڑھتا ہے. اس کے آپ پچھلے دروس اٹھا کے دیکھیں، جو بھی اس کے لیکچرز ہیں، قرآن کریم غلط پڑھا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور کلیمز اتنے بڑے بڑے کہ علماء کے ساتھ بیٹھے اور کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ where do you stand. I mean, who in the world are you to tell anybody where that person stands? Where do you stand? Where do you stand? تم آج تک یہ تو بتا نہ سکے کہ تمہارا منبع علم کیا ہے. تم کن اخوانیوں سے دین سیکھ کے آئے ہو، اتنا جھگڑے والا دین، یہ خارجیوں والی تہذیب کہاں سے سیکھ کے آئے ہو کہ جہاں بیٹھتے ہو خارجیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہو. تو آئیے میں آپ کو آپ کے میدان میں بتاتا ہوں کہ ان شخص کے اکارڈنگلی یہ جو ورڈز استعمال کر کے دین میں فٹ کر رہے ہیں، ان کی اصل ڈیفینیشنز آپ کی کتابوں میں کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے.